الراحمین یا ارحم الراحمین، اے مالک مولا، ایک بار پھر تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک ممکنہ شب قدر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم پورے رمضان کی قدر نہ کر سکے، اسی طرح اس شب کی قدر سے بھی یقیناً ہم بہت زیادہ محروم رہے۔ اے مالک مولا، لیکن جس طرح تیری رحمت سے امید ہے کہ تو نے سابقہ کوتاہیاں اور ہماری ناقدری کی عادت کو معاف فرمایا، ہمارا حسن ظن ہے یا رب کریم اسی طرح آج رات میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں اسے بھی معاف فرما دے۔ اے مالک مولا، بڑی امید کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے مالک مولا، اگر تو ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو بخش دے گا تو یقیناً تیرے رحمت کے دریا میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم گنہگاروں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے اللہ، ہمارے وہ نازک بدن جو ایک مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں کرتے، اگر ایک مکھی ہی بار بار بیٹھنے لگ جائے تو اس کی تکلیف بھی بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ کاٹتی نہیں ہے۔ اے مالک مولا، اگر ان گناہوں سمیت قبر میں گئے اور وہاں پر تیری ناراضگی بھی ہمارے ساتھ ہوئی اور عذاب قبر ہم پر مسلط کر دیا گیا تو اے مالک مولا، اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ اگر قبر میں کوئی اور عذاب نہ بھی ہوتا، صرف اندھیرا، گرمی، بھوک اور پیاس ہوتی تو اے مالک مولا اسے بھی برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر اس کے برعکس یا اس پر زائد اگر قبر کی دیواروں نے ہمیں دبایا اور ہماری پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں، سانپ اور بچھو ہم پر مسلط کر دیے گئے، یا رب کریم اگر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئیں تو تیری رحمت کی قسم یا رب کریم اس کو برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اے مالک مولا، ہمیں اگر خدا نہ خواستہ تو ہم سے ناراض ہوا تو وہ برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اے مالک مولا، تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک پاؤں کا واسطہ ہم سب کو اس ممکنہ عذاب سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے گناہوں کو ایسا بخش دے کہ نہ ہمارے نام اعمال میں نہ رہے، نہ فرشتوں کے صحائف میں رہے، نہ کسی دنیا کے اندر چیز کو یاد رہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے گناہوں پہ گواہ بن جائے۔ اے مالک مولا، آج کی رات بھی اگر گزر گئی، یہ رحمت کے لمحات گزر گئے اور مغفرت و بخشش کے دروازے نہ کھولے گئے تو اے مالک مولا، ہو سکتا ہے کہ پھر مزید غفلت ہم پر طاری ہو جائے اور ہم بخشش سے محروم رہ جائیں۔ اے رب کریم، آج جن جن بھائیوں اور بہنوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یا رب کریم سب کو بخش دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، خصوصی طور پر التجا کرتے ہیں جس کو زنا کی عادت ہے اسے زنا سے بچا لے، جو شراب کی عادت میں مبتلا ہے اسے شراب سے محفوظ کر دے، جو نشے کا عادی ہے اسے نشے سے بچا لے، جو چوری کا عادی ہے اللہ اس کو چوری سے محفوظ کر دے، جو بدنگاہی کا عادی ہے اس کے لیے بدنگاہی چھوڑنا آسان کر دے، جو اپنے ماں باپ کی دل آزاری کا مرتکب ہوا، جس نے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ پر فوقیت دینے کے بعد ان کی شدید دل آزاری کی، یا رب کریم اسے بھی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن لوگوں نے حق دبایا، کسی کی پراپرٹی دبائی، پیسہ دبایا ہوا ہے، یا رب کریم انہیں فراخ دلی کے ساتھ واپس کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، اگر اسی طریقے سے اچانک موت آئی اور یہ حساب و کتاب ہمارے درمیان رہا، یہ عذابات، یہ تمام حقوق کے مطالبے ہمارے ساتھ رہے تو یا رب کریم دنیا میں بھی ذلت ہے، میدان محشر میں بھی ذلت ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یقیناً تو سب کی دعائیں، سب کی حاجات جانتا ہے، تمنائیں جانتا ہے، کون کیا دعا کرنا چاہتا ہے یہ سب تیرے علم میں ہے۔ یا رب کریم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کے تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، انہیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ کچھ بھائیوں نے خصوصی طور پہ بیماروں کے شفا کے لیے دعا کے لیے کہا، یا رب کریم ہر بیمار کو شفا کامل عطا فرما دے، ہر روحانی جسمانی بیماری سے نجات عطا فرما۔ جتنے ہمارے بھائی بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولادیں عطا فرما، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر آپس میں ناراض ہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے، یا رب کریم انہیں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق اور تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔
اے مالک و مولا ہماری تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے. ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ہر قسم کی ناگہانی آفت، جادو ٹونے، آسیب اور بری نظروں سے محفوظ فرما. اے مالک و مولا حرمین طیبین دیکھنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہے، اس تمنا کو بھی پورا فرما دے، بار بار پورا فرما دے. اے مالک و مولا ان قریب تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قرآن اس پر ناطق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہمارا نام اعمال تیری بارگاہ میں کھولا جائے گا. اے اللہ اگر نام اعمال پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تو کس طرح پڑھ سکیں گے؟ اے اللہ کتنی شرم آئے گی، کتنی رسوائی محسوس ہوگی. اے اللہ تیری بڑی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا بیان کیسے کر پائیں گے؟ شرم سے زمین میں گڑ جائیں گے. اے مالک و مولا ہمیں اس شرم ساری سے بھی محفوظ فرما. اگر تو ان ہاتھ اٹھانے والے تمام بھائیوں بہنوں کو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دے تو یا رب کریم تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اے مالک و مولا تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نام اعمال کا واسطہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے.